کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے جو انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئی جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے
جب تمہاری طبیعت میں رحمت اود کر آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کی یہ چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ کی توانائیاں، آپ کا وقت، آپ کی دولت، آپ کی صلاحیتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں اللہ کے نزدیک کہ قرآن میں 24 جگہ پہ اس نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کو بتایا کہ اس کی قدر و قیمت کا خیال کرو۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے آپ کو دی وہ مہلت ہے، جس کو آپ وقت کہتے ہیں۔ آپ سوچیں، وقت آپ کے ہاتھ سے ایسے نکلے جا رہا ہے کہ آپ کے ہتھیلی پہ برف کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، آپ اس کو پگھلنے سے روک پائیں گے؟ تھوڑی دیر میں پتہ لگے گا کہ آپ کی ہتھیلی خالی ہے۔ تو جو لوگ وقت کا ضیاع کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اسراف کرتے ہیں، وہ بربادی پھیلا رہے ہیں، بربادی کر رہے ہیں، خود تباہ ہو رہے ہیں، معاشرے کو، مملکت کو، انسانیت کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلی نعمت ہے پروردگار عالم کی جس کا آپ احترام نہیں کرتے۔ وقت سب سے پہلی نعمت، اگر آپ اس کا استعمال صحیح کر لیں، اس کے مطابق تعلیم حاصل کر لیں، دین کا علم حاصل کر لیں، ٹیکنیکل علم حاصل کر لیں، کھیتی میں صحیح وقت لگا دیں، تحقیقات پہ صحیح وقت لگا دیں، غور و فکر پہ صحیح وقت لگا دیں، محنت اور جستجو کے خوگر ہو جائیں اور ایک ایک پل کو آپ استعمال کریں، سونے میں زندگی نہ بتا دیں، خوش گپیوں میں زندگی نہ بتا دیں، فضول کاموں میں نہ لگ جائیں، تو کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسراف میں سب سے پہلے نمبر پہ وقت ہے، پھر توانائیاں ہیں۔ یہ آپ کی صحت، آپ کی جوانی، یہ سب آپ کی توانائی ہے۔ پانی، کوئلہ، بجلی، گیس، پیٹرول، مٹی کا تیل، یہ سب توانائیاں ہیں۔ کسی کا بھی مس یوز نہیں کرنا، بلا ضرورت کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں تو گھر میں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں اور دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لانج میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر کھڑے ہیں، مہمان آ گئے، ڈرائنگ روم میں لائٹیں سب جل رہی ہیں۔ توانائیوں کا کتنا مس یوز ہے۔ گیس کا برنر کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے۔ پانی کتنی بڑی توانائی ہے، آنے والے زمانے میں جنگیں ہونی ہیں پانی پر، اتنی قلت اس کی آنے والی ہے۔ جن معاشروں میں، جن ملکوں میں پانی کم ہے، ان کا حشر دیکھیں جا کے کیا ہے، کتنی خواری ہے ان کی زندگی میں۔ تو پانی کتنی بڑی توانائی ہے، اور ہمارے ہاں تو ٹوٹیاں کھلی ہوتی ہیں، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، ضائع کرتے ہیں، پینے میں، نہانے میں، واش روم استعمال کرنے میں۔ مطلب توانائیوں کی ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنی ذاتی انرجی جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو ہم مس یوز کرتے ہیں۔ پھر دولت بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کا مس یوز ہے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں استعمال کر رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال نہیں ہے، اور جس وقت پہ ضرورت ہے اس وقت پہ استعمال نہیں کرتے، بے وقتہ استعمال کرتے ہیں، پھر نیگیٹو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا پازیٹیو استعمال ہو، مثبت استعمال ہو، ترقی و توانائی کے لیے استعمال ہو، لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے استعمال ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو، ان کی تعلیم کے لیے استعمال ہو، ان کی گروتھ کے لیے استعمال ہو، ان کے دکھ کم کرنے کے لیے استعمال ہو۔ وہ تو ہم کرتے ہی نہیں۔ ہم تو لوگوں کو آزار دیتے ہیں، اس سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو دقتیں دیتے ہیں۔ تو اسراف کو، یہ ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے اسراف میں شمار کیا ہے کہ
کہ ان کا استعمال پراپر سیکھنا، پراپر کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا. جاگنے سے لے کر سونے تک کہ سارے اعمال اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، اچھی طرح اس پہ غور کریں، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کسی چیز میں ایک رتی بھر بھی اسراف کا عنصر نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اعتدال پر زندگی، معتدل زندگی، اعتدال والی زندگی. گفتگو میں بھی اسراف نہیں ہے کملی والے کا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختصار بطور معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب آپ گفتگو فرماتے تو ان کے الفاظ گنے جا سکتے تھے. اتنے واضح ہوتے، اتنے کم ہوتے، پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہوتے. فالتو گفتگو کملی والے کی زبان سے باہر نہیں نکلی. چلنے میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، نہانے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں ایک سٹینڈرڈ، ایک بیلنس، مکمل نقشہ. تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، اسراف سے بچ سکتے ہیں ہم اپنے سامنے نمونہ رکھ لیں سرکار دو عالم کا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوڑے جوتے تھے، گھر میں سامان کیا تھا. ہمارے ہاں تو اسراف کا یہ عالم ہے کہ گھروں میں یہی نہیں معلوم کہ جوڑے کتنے ہیں، جوتے کتنے ہیں، برتن کتنے ہیں اور سامان کتنا ہے. سامان کو اکٹھا کرنے کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں اور پیسہ اس پہ لٹائے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کیا دے گا آپ کو. اہل مغرب کی آپ باتیں کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں، کوئی ایک رتی بھر چیز فالتو نہیں ہوتی ان کے پاس. جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں. اندازہ لگائیں کہ ایسے نہیں قومیں ترقی کرتی. اور ہم لوگ روز کھانے باہر پھینکتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، روٹیاں ڈالتے ہیں، سالن ڈالتے ہیں، فروٹ ڈالتے ہیں، جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. لاتے زیادہ ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اسراف ہمیں کہاں لے کے جائے گا. اور بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس سرمایہ کم ہے، یہ آپ کے ساری چیزیں ان کے زیر استعمال آ سکتی ہیں. وہ فروٹ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، روٹیاں بھی دی جا سکتی ہیں، بریڈ بھی دی جا سکتی ہے، اگر ہم لوگ اسراف چھوڑ دیں. آپ کو اتنے پیسے بچ جائیں گے کہ آپ دکھی انسانوں کی خدمت کر پائیں گے. لوگوں کے گھروں میں دوائیاں آتی ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، بڑے بیمار ہوتے ہیں. اگر جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو ڈھیر دوائیوں کے مل جائیں گے، حالانکہ وہ انسانوں کے کام کی چیز ہے. اگر وہ آپ ضرورت مندوں کو دے دیں، ایسی ڈسپنسریوں، ایسے اسپتالوں کو دے دیں جو کمزور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو آپ اسراف سے بچ جائیں گے. اسراف ایک گھن کی طرح ہے، جیسے دیمک لگ جاتی ہے. ہمارے معاشرے کو یہ لگا ہوا ہے. نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑی، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی. کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے. جب فارس فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے. تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے. جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارس فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں اور آپ اس طرح رو رہے ہیں. فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں. کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا. کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں
رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔ اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا۔ مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے، بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو، اس نے کہا بھائی کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہے۔ کہنے لگے جو یہ انڈیا سے ہیرے جواہرات لایا تھا وہ سامنے ٹوکروں میں رکھو، اس کے سامنے۔ وہ جیسے ہی ٹوکرے لا کے رکھے گئے، اس کی جان نکل گئی، کیونکہ دھچکا لگا نا کہ یہ سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سامان اتنا رکھو کہ چھوڑ کے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، تاکہ بہترین زندگی گزارو، صحت مند، خوشگوار۔ میں نے سیلاب میں ایک آدمی کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس ایک چرپائی تھی صرف، تو لوگ رڑ رہے تھے، سامان بہہ رہا تھا اس کا جیلم میں، باخدا بندہ فوت ہو گیا، نام نہیں میں لوں گا اس کا۔ وہ کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا غریبی کا مزہ، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں پہ رڑدا، میرا تو کچھ بھی نہیں بہہ رہا، میں تو آرام سے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ کیا سامان ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ داتا صاحب کتنا بڑا نام ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مصلی، ایک لوٹا، ایک تسبیح، جو وہ لے کے آئے اور یہی لے گئے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بات کو سیکھ لیں، سامان کو کم کریں، خاص کر مستورات، یہ سامان میں ہی پکڑی جائیں گی اللہ کے گھر۔ ان کے بیڈوں کے نیچے 100 جوڑا جوتے پڑا ہوا ہے، ان کی الماریوں میں 300 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر فنکشن کے لیے ان کو نیا کپڑا چاہیے، جیسے انہیں فنکشن سے نکال دیا جائے گا۔ ان کو کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اس کے چکر میں۔ ہماری شناخت ایک مفلس قوم کی سی بن چکی ہے، برائے کرم مفلسی سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، محنت حاصل کرنا اللہ نے فرض قرار دیا، اور محنت کو بڑی آبرو دی۔ تمام خزانے، جواہرات، ہیرے، سونا، چاندی، تیل، گیسیں، دھاتیں، ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی۔
ہیں سب انسان کے لیے، اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے، آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کے پیسے ملے، فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، پتہ تب لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے
تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے، سال کے 3600 روپے ہو گئے، صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ۔ اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں۔ روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا۔ کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے۔ امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے۔